بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمس کے باشندے اپنے گورنروں کو پریشان اور ان کے خلاف شکایت کرنے میں مشہور تھے۔ جب بھی ان کے یہاں کوئی گورنر آتا اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ نکالتے۔ اس کی شکایت دربار خلافت میں پہنچاتے اور خلیفہ سے مطالبہ کرتے کہ اسے فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر اس سے بہتر حاکم مقرر کیا جائے۔ یہ دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا تھا کہ ان کے اوپر کسی ایسے شخص کو گورنر بناؤں گا جس کی سیرت و کردار پر انہیں کسی طرح سے اعتراض اور نکتہ چینی کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے تمام قابل اعتماد افسروں پر نظر ڈالی۔ آخرکار انہوں نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ ان کی نظر میں اس عہدہ کے لیے حضرت عمیر بن سعد سے زیادہ مناسب کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے شام کے علاقے الجزیرہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کی قیادت کرتے ہوئے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا تھا اور تمام علاقوں میں مساجد بناتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ بہت سے قبائل کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اچانک امیر المؤمنین نے حضرت عمیر بن سعد کو شام کے علاقے سے واپس بلا کر ہمس کی گورنری کا عہدہ ان کے سپرد کر دیا اور انہیں وہاں جانے کا حکم دیا۔ حضرت عمیر بن سعد کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز قابل ترجیح نہ تھی، مگر انہوں نے امیر المؤمنین کے حکم کو خوشی سے قبول کر لیا۔ جب وہ ہمس پہنچے تو سب سے پہلے لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے جمع کیا۔ نماز ختم ہوئی تو تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایا، لوگوں، اسلام ایک محفوظ قلعہ ہے اور مضبوط دروازے کی طرح ہے۔ حقیقتاً اسلام کا قلعہ عدل و انصاف اور اس کا دروازہ حق و صداقت ہے۔ اگر قلعہ ٹوٹ جائے اور دروازہ اکھڑ جائے تو اس دین کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ حکومت لوگوں کو کوڑے سے پیٹنے اور تلوار سے قتل کرنے سے مضبوط نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مضبوطی حق کو اختیار کرنے اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کرنے میں ہے۔ اس کے بعد وہ اس منصوبے پر عمل کرنے یعنی حق کو اختیار کرنے اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کرنے میں مصروف ہو گئے، جس کا اعلان انہوں نے اپنی اس مختصر سی تقریر میں کیا تھا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمس میں مکمل 1 سال گزارا، مگر اس مدت میں نہ تو انہوں نے امیر المؤمنین کو کوئی خط لکھا، نہ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے خراج وغیرہ کی کوئی رقم بھیجی۔ تو امیر المؤمنین کے دل میں ان کے بارے میں شک ہونے لگا، کیونکہ وہ اپنے گورنروں کے متعلق کسی عہدے کے فتنے سے ہمیشہ چوکنے اور ہوشیار رہتے تھے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے کاتب کو بلا کر کہا، عمیر بن سعد کو لکھو کہ امیر المؤمنین کا خط پاتے ہی ہمس کو چھوڑ دو، سیدھا مدینہ منورہ آ جاؤ اور اپنے خراج کی وہ پوری رقم لے کر آؤ جو تم نے اب تک جمع کی ہے۔ خط پڑھ کر انہوں نے سامان سفر کی تھیلی اٹھائی، کندھے پر پیالہ اور پانی کا برتن رکھا، ہاتھ میں نیزہ تھاما اور ہمس اور اس کی گورنری کو پیچھے چھوڑ کر پیدل ہی مدینہ پہنچے۔ بھوکے اور فاقے کی وجہ سے ان کا رنگ بدل گیا تھا، جسم کمزور لاغر ہو گیا تھا، سر اور داڑھی کے بال بڑھ گئے تھے اور سفر کی مشکلات کے آثار آپ کے چہرے اور جسم کے اوپر پورے طور پر ظاہر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حال میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے اور ان سے پوچھا، عمیر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمیر نے جواب دیا، امیر المؤمنین مجھے کچھ نہیں ہوا، خدا کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اپنے ساتھ اپنی پوری دنیا اپنے دونوں کندھوں پر اٹھا لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارے ساتھ دنیا میں سے کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ بیت المال کے لیے خراج کی رقم لائے ہیں۔ حضرت عمیر بن سعد نے کہا، میرے ساتھ میری تھیلی ہے جس میں سامان سفر رکھتا ہوں، میرا پیالہ ہے جس میں کھاتا ہوں، جس سے اپنا سر اور اپنے کپڑے دھوتا ہوں، میرے ساتھ میرا مشکیزہ ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں۔ ایک لمحے خاموشی کے بعد پھر بولے، امیر المؤمنین میرے اس سامان کے علاوہ باقی دنیا کی نہ میرے لیے ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا محتاج ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم پیدل ہی آئے ہو؟ حضرت عمیر بن سعد نے کہا، جی ہاں اے امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے پوچھا، بیت المال سے سواری کے لیے تمہیں کوئی گھوڑا نہیں ملا؟ حضرت عمیر نے کہا، نہ انہوں نے دیا نہ میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا۔
حضرت عمر نے پوچھا تم بیت المال کے لیے جو رقم لائے ہو وہ کہاں ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں بیت المال کے لیے کچھ نہیں لایا۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کیوں؟ حضرت عمر بن سعد نے وجہ بتاتے ہوئے کہا میں جب ہمس پہنچا تو میں نے وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کر کے خراج کی وصولی اور اس کی فراہمی کے ذمہ داری ان کو سونپ دی۔ وہ جو کچھ بھی وصول کر کے لاتے میں ان کے مشورے سے وہ پوری رقم مستحقین یعنی غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنے کاتب سے فرمایا عمیر کے لیے ہمس کی گورنری کا معاہدہ دوبارہ تحریک کر دو، یعنی دوبارہ ان کو ہمس شہر کا گورنر بنا دیا جائے۔ حضرت عمر نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا نہیں امیر المؤمنین، میں اب یہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، نہ آپ کے لیے نہ آپ کے بعد کسی دوسرے کے لیے۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جہاں ان کے اہل و عیال رہے۔ حضرت عمر بن سعد کو اپنی بستی میں آئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا اور اپنے ایک قابل اعتماد شخص حارث کو بلا کر کہا عمیر کے یہاں جاؤ اور ان کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرو۔ اگر تمہیں ان کے یہاں خوشحالی اور کشادگی کے آثار نظر آئیں تو فوراً واپس آ کر مجھے بتلانا، اور اگر غربت، فقیری اور تنگ دستی کے حالات دیکھو تو یہ 100 دینار ان کے حوالے کر دینا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے دیناروں کی تھیلی کو تھما دی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی میں آئے اور پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں سلام کیا۔ حضرت عمر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا مدینہ سے۔ حضرت عمر نے پوچھا مدینہ کے مسلمان کیسے ہیں؟ حضرت حارث نے جواب دیا خیریت و عافیت سے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا امیر المؤمنین کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا وہ بھی خیریت سے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا وہ حدود کا نفاذ نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت حارث نے کہا کیوں نہیں، ابھی انہوں نے اپنے لڑکے پر حد زنا کا نفاذ کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ حضرت عمر بن سعد نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہا اے اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرما، بے شک میں جانتا ہوں وہ تجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ حضرت حارث حضرت عمر بن سعد کے یہاں مہمان کی حیثیت سے 3 رات ٹھہرے رہے۔ حضرت عمر ہر رات ان کو جو کی 1 روٹی پیش کرتے۔ تیسرے دن حضرت عمر کے قبیلے کے ایک شخص نے حضرت حارث سے کہا تم نے عمر اور ان کے گھر والوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، ان کے پاس ایک ہی روٹی ہوتی ہے، یہ لوگ خود بھوکے اور فاقے کے ہاتھوں پریشان ہونے کے باوجود تم کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اگر مناسب سمجھو تو تم میرے یہاں منتقل ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت حارث نے دیناروں کی تھیلی نکالی اور لے جا کر حضرت عمر کے سامنے رکھی۔ حضرت عمر نے تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت حارث نے کہا اس میں امیر المؤمنین نے آپ کے لیے رقم بھیجی ہے۔ حضرت عمر بن سعد نے کہا اس کو واپس لے جاؤ اور امیر المؤمنین کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنے کے بعد کہنا کہ عمر کو اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر کی اہلیہ دروازے کے پیچھے کھڑی اپنے شوہر اور مہمان کی باتیں سن کر بول پڑی عمر اسے لے دیجئے، آپ کو ضرورت ہو تو خرچ کیجئے ورنہ مستحقین میں تقسیم کر دیجئے، یہاں ضرورت مندوں اور محتاجوں کی کمی نہیں ہے۔ حضرت حارث نے جب یہ بات سنی تو دیناروں کی تھیلی وہیں حضرت عمر کے سامنے چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ حضرت عمر نے وہ تمام دینار کو اسے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ڈال کر راتوں رات ضرورت مندوں خصوصاً شہداء کی اولاد میں تقسیم کر دیے۔ ادھر حضرت حارث جب مدینہ پہنچے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا حارث تم نے کیا دیکھا؟ حضرت حارث نے کہا امیر المؤمنین عمر اور ان کے اہل و عیال بڑے سخت حالات سے دچار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے دینار ان کو دے دیے؟ حضرت حارث نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا انہوں نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت حارث نے کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس میں سے 1 دینار بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کریں گے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن سعد کو لکھا میرا یہ خط تم کو ملے تو اسے اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر نے مدینے کا رخ کیا اور دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کا استقبال کیا اور نہایت احترام سے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا
عمیر تم نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت عمیر بن سعد نے کہا امیر المؤمنین جب وہ دینار آپ مجھے دے چکے ہیں تو اب آپ کو ان سے کیا غرض ہے؟ وہ تو میری ملکیت میں آ گئے، اب میں جہاں بھی خرچ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ان کو کہاں خرچ کیا؟ حضرت عمیر بن سعد نے کہا میں نے انہیں جمع کر دیا ہے تاکہ وہ اس روز میرے کام آئیں جس روز مال اور اولاد کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا عمیر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو تنگ دستی کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک بست غلہ اور 2 کپڑے دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمیر نے کہا امیر المؤمنین مجھے غلے کی ضرورت نہیں ہے، میں 2 سا کھجور جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں، جب تک ہم اسے کھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کا بندوبست کر دے گا۔ البتہ کپڑے میں بیوی کے لیے رکھ لیتا ہوں، اس کے کپڑے بالکل پرانے ہو چکے ہیں اور کافی جگہ سے پھٹ چکے ہیں۔ اس ملاقات کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمیر بن سعد کے انتقال کا وقت آ پہنچا۔ وہ سفر آخرت پر اس شان سے روانہ ہوئے کہ ان کے کندھوں پر دنیا پر کوئی بوجھ نہ تھا۔ اس سفر میں ان کے ساتھ اگر کوئی چیز تھی تو وہ ان کا ایمان اور ان کا زہد و تقویٰ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کے انتقال کی اطلاع پہنچی تو ان کا دل غم و پریشانی سے بھر گئے اور چہرے پر رنج و غم کے آثار نمایاں ہو گئے جو ان کے اندرونی دکھ کا پتہ دے رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمیر بن سعد کی وفات پر غمگین حالت میں فرمایا کاش میرے پاس عمیر بن سعد جیسے کچھ اور ساتھی ہوتے جن سے میں مسلمانوں کے کاموں میں مدد لیتا۔ اللہ تعالی حضرت عمیر بن سعد سے راضی ہوں، بے شک وہ اپنے ساتھیوں میں اپنے تقوی و زہد کی بنا پر یکتا اور بے مثال تھے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہونہار اور اونچے درجے کے لائق اور فائق شاگرد تھے۔ اللہ پاک ہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام سے بے پناہ عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔